اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج پر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا موضوع ہے امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت۔ امام علی رضا علیہ السلام ہمارے 8ویں امام ہیں، رسول خدا کے 8ویں جانشین ہیں، سلسلہ اسمت کی 10ویں کڑی ہیں، اور آپ نے تمام امور انجام دیے جو خدا و رسول کی مرضی کے مطابق تھے۔ انہی کی رسول کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے آپ نے دین کا ابلاغ کیا، دین اسلام کو لوگوں تک پہنچایا، کاوشیں کی۔ آپ کی ولادت بشہادت 11 ذوالقعدہ، جیسے کہ ہم نے پہلے عرض کیا تھا، 153 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ آپ کے والد ماجد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ہمارے 7ویں امام ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ ام النبیین تھیں۔ آپ کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں، عبادت کے اعتبار سے، سخاوت کے اعتبار سے، ریاضت کے اعتبار سے، اطاعت کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے، معجزات کے اعتبار سے، واقعات کے اعتبار سے۔ لیکن ہم آج جو گفتگو کریں گے وہ آپ کے مناظروں کے سلسلے میں کریں گے۔ آپ کے ساتھ دوسرے قوم کے علماء نے بہت سے مناظرے کیے ہیں، ان میں سے چند ہم یہاں پر پیش کر رہے ہیں آج کی گفتگو میں۔ آپ کی شہادت کے موقع کے اوپر، آپ کی شہادت کی تاریخ ہے، جتنا بھی ہم غم منائیں وہ کم ہے، اور اس موقع کے اوپر، دلسوز موقع کے اوپر، ہم تمام ناظرین کی خدمت میں، بالخصوص علماء و مراجع کرام کی خدمت میں، بالاخص امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔ انتہائی المناک موقع ہے، جتنا بھی مجلس و ماتم برپا کیا جائے، امام کی یاد منائی جائے وہ کم ہے۔ ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہم آپ کے چند مناظرے پیش کر رہے ہیں کہ جو دیگر قوم کے علماء کے ساتھ ہوئے ہیں، بہت دلچسپ ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ مامون رشید کو خود بھی علمی ذوق تھا، جو اس وقت بادشاہ وقت تھا آپ کے آخری ایام میں۔ مامون رشید سے پہلے منصور دوانقی بادشاہ تھا۔ مامون رشید نے ولی عہدی کے مرحلے کو طے کرنے کے بعد حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے کافی استفادہ کیا۔ پھر اپنے ذوق کے تقاضے پر اس نے مذاہب عالم کے علماء کو دعوت مناظرہ دی، اور ہر طرف سے علماء کو طلب کر کے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے مقابلہ کرایا۔ عہد مامون میں امام علیہ السلام سے جس قدر مناظرے ہوئے ہیں، ان کی تفصیل اکثر کتب میں موجود ہے۔ اس سلسلے میں احتجاجی، تبرسی، بہار، دمِ ثاقبہ وغیرہ جیسی کتابیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ ہم یہاں پر مختصر چند مناظرے پیش کر رہے ہیں۔ عالم نصارہ سے جو مناظرہ ہوا وہ اس طرح سے ہے۔ مامون رشید کے عہد میں نصارہ کا ایک بہت بڑا عالم و مناظر شہرت عامہ رکھتا تھا، جس کا نام جاسلیق تھا۔ اس کی عادت تھی کہ متکلمین اسلام سے کہا کرتا تھا کہ ہم تم دونوں نبوت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی کتاب پر متفق ہیں، اور اس بات پر بھی اتفاق رکھتے ہیں کہ وہ آسمان پر زندہ موجود ہیں۔ اختلاف ہے تو صرف نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے۔ تم ان کی نبوت کا اعتقاد رکھتے ہو اور ہمیں انکار ہے، پھر ہم تم ان کی وفات پر متفق ہو گئے ہیں۔ اب ایسی صورت میں کون سی دلیل تمہارے پاس باقی ہے جو ہمارے لیے حجت قرار پائے؟ یہ کلام سن کر اکثر مناظر خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ مامون رشید کے اشارے پر ایک دن وہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے بھی ہم کلام ہوا۔ مناظرے کے موقع پر اس نے مذکورہ سوال دہراتے ہوئے کہا کہ پہلے آپ یہ فرمائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان کی کتاب دونوں پر آپ کا ایمان و اعتقاد ہے یا نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، میں اس عیسیٰ کی نبوت کا یقیناً اعتقاد رکھتا ہوں جس نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی اپنے حواریین کو بشارت دی ہے، اور اس کتاب کی تصدیق کرتا ہوں جس میں یہ بشارت درج ہے جو عیسائی اس کے معترف نہیں، اور جو کتاب اس کی شارح اور مصدق نہیں، اس پر ایمان نہیں ہے۔ یہ جواب سن کر جاسلیق خاموش ہو گیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاسلیق، ہم اس عیسیٰ کو جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی بشارت دی، نبی برحق جانتے ہیں، مگر تم ان کی تنقیص کرتے ہو اور کہتے ہو کہ وہ نماز روزے کے پابند نہ تھے،
جاسلیق نے کہا کہ ہم تو یہ نہیں کہتے، وہ تو ہمیشہ قائم اللیل اور صائم النہار رہا کرتے تھے۔ امام نے فرمایا عیسیٰ تو بربنائے اعتقاد نصارہ خود معاذ اللہ خدا تھے، تو یہ روزہ اور نماز کس کے لیے کرتے تھے؟ یہ سن کر جاسلیق مبہوت ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ البتہ یہ کہنے لگا کہ جو مردوں کو زندہ کرے، جزامی کو شفا دے، نابینا کو بینا بنائے اور پانی پر چلے، کیا وہ اس کا سزاوار نہیں کہ اس کی پرستش کی جائے اور اسے معبود سمجھا جائے؟ آپ نے فرمایا الیسا بھی پانی پر چلتے تھے، اندھے کو کوڑی کو شفا دیتے تھے۔ اسی طرح حزقیل پیغمبر نے 35,000 انسانوں کو 60 برس کے بعد زندہ کیا تھا۔ قوم اسرائیل کے بہت سے لوگ طاعون کے خوف سے اپنے گھر چھوڑ کر باہر چلے گئے تھے۔ حق تعالیٰ نے ایک ساعت میں سب کو مار دیا۔ بہت دنوں کے بعد ایک نبی استخوان ہائے بوسیدہ پر گزرے تو خداوند تعالیٰ نے ان پر وحی نازل کی کہ انہیں آواز دو۔ انہوں نے کہا اے عظام باریہ، استخوان مردہ، اٹھ کھڑے ہو، اے مردہ ہڈیوں اٹھ کھڑے ہو۔ وہ سب بحکم خدا اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کے پرندوں کو زندہ کرنے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر لے جانے اور رسول خدا کے مردوں کو زندہ فرمانے کا حوالہ دے کر فرمایا کہ ان چیزوں پر تورات و انجیل اور قرآن مجید کی شہادت یعنی گواہی موجود ہے۔ اگر مردوں کو زندہ کرنے سے انسان خدا ہو سکتا ہے تو یہ سب انبیاء بھی خدا ہونے کے مستحق ہیں۔ یہ سن کر وہ چپ ہو گیا اور اس نے اسلام قبول کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ پایا۔ بہرحال وہ مسلمان ہو گیا۔ اب امام کا مناظرہ عالم یہود سے جو ہوا وہ اس طرح سے کہ علماء یہود میں سے ایک عالم جس کا نام راس الجالوت تھا، کو اپنے علم پر بڑا غرور اور تکبر و ناز تھا۔ وہ کسی کو بھی اپنی نظر میں نہ لاتا تھا۔ ایک دن اس کا مناظرہ اور مباحثہ فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے ہو گیا۔ آپ سے گفتگو کے بعد اس نے اپنے علم کی حقیقت جانی اور سمجھا کہ میں خود فریبی میں مبتلا ہوں۔ امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد اس نے اپنے خیال کے مطابق بہت سخت سوالات کیے، جس کی تسلی بخش اور اطمینان آفرین جوابات سے بہراور ہوا۔ جب وہ سوالات کر چکا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ راس الجالوت، تم تورات کی اس عبارت کا کیا مطلب سمجھتے ہو کہ آیا نور سینہ سے اور روشن ہوا، جبل سائر سے اور ظاہر ہوا، کوہ فاران سے؟ اس نے کہا کہ اسے ہم نے پڑھا ضرور ہے لیکن اس کی تشریح سے واقف نہیں ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نور سے وحی مراد ہے، طور سینہ سے وہ پہاڑ مراد ہے جس پر حضرت موسیٰ خدا سے کلام کرتے تھے، جبل سائر سے محل و مقام عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے، کوہ فاران سے جبل مکہ مراد ہے جو شہر سے ایک منزل کے فاصلے پر واقع ہے۔ پھر فرمایا تم نے حضرت موسیٰ کی یہ وصیت دیکھی ہے کہ تمہارے پاس بنی اخوان سے ایک نبی آئے گا اور اس کی بات ماننا اور اس کے قول کی تصدیق کرنا؟ اس نے کہا ہاں دیکھی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ بنی اخوان سے کون مراد ہے؟ اس نے کہا معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اولاد اسماعیل ہیں، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے ہیں اور بنی اسرائیل کے مورث اعلیٰ حضرت اسحاق بن ابراہیم کے بھائی ہیں، اور انہی سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس کے بعد جبل فاران والی بشارت کی تشریح فرما کر کہا کہ یا نبی کا قول تورات میں مذکور ہے کہ میں نے 2 سوار دیکھے کہ جن کے پرتو سے دنیا روشن ہو گئی، ان میں سے ایک گدھے پر سواری کیے تھا اور ایک اونٹ پر۔ اے راس الجالوت، تم بتلا سکتے ہو کہ اس سے کون مراد ہے؟ اس نے انکار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ راکب الحمار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور راکب الجمل سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم حضرت حبقوق نبی کے اس قول سے واقف ہو کہ خدا اپنا بیان جبل فاران سے لایا اور تمام آسمان حمد الہی کی آوازوں سے بھر گئے۔ اس کی امت اور اس کے لشکر کے سوار خشکی اور تری میں جنگ کریں گے، ان پر ایک کتاب آئے گی اور سب کچھ بیت المقدس کی خرابی کے بعد ہوگا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا کہ ان سے وہ امور ظاہر ہوئے جو ان سے پہلے انبیاء
پر نہیں ہوئے تھے، مثلا دریائے نیل کا شگافتہ ہونا، عصا کا سانپ بن جانا، ایک پتھر سے 12 چشموں کا جاری ہونا اور ید بیضا وغیرہ۔ آپ نے فرمایا کہ جو بھی اس قسم کے معجزات کو ظاہر کرے اور نبوت کا مدعی ہو اس کی تصدیق کرنی چاہیے۔ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہا اس لیے کہ موسیٰ کو جو قربت یا منزلت حق تعالیٰ کے نزدیک تھی وہ کسی کو نہیں ہوئی، لہذا ہم پر واجب ہے کہ جب تک کوئی شخص بعینہ ہی وہی معجزات کرامات نہ دکھلائے ہم اس کی نبوت کا اقرار نہ کریں گے۔ ارشاد فرمایا کہ تم موسیٰ سے پہلے انبیاء مرسلین کی نبوت کا کس طرح اقرار کرتے ہو، حالانکہ انہوں نے نہ کوئی دریا شگافتہ کیا، نہ کسی پتھر سے چشمے نکالے، نہ ان کا ہاتھ روشن ہوا اور نہ ان کا عصا اژدہا بنا۔ راس الجالوت نے کہا کہ جب ایسے امور و علامات خاص طور سے ان سے ظاہر ہوں جن کے اظہار سے عموماً تمام خلق عاجز ہو، تو وہ اگرچہ بعینہ ہی ایسے معجزات ہوں یا نہ ہوں ان کی تصدیق ہم پر واجب ہو جائے گی۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مردوں کو زندہ کرتے، کور مادرزاد کو بینا بناتے، مبروس کو شفا دیتے، مٹی کی چڑیا بنا کر ہوا میں اڑاتے تھے۔ وہ یہ امور ہیں جن سے عام لوگ عاجز ہیں، پھر تم ان کو پیغمبر کیوں نہیں مانتے؟ راس الجالوت نے کہا کہ لوگ ایسا کہتے ہیں مگر ہم نے ان کو ایسا کرتے دیکھا نہیں ہے۔ فرمایا تو کیا آیات و معجزات موسیٰ علیہ السلام کو تم نے بچشم خود دیکھا ہے؟ آخر وہ بھی تو معتبر لوگوں کی زبانی سنا ہی ہوگا۔ ویسے ہی اگر عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ثقہ اور معتبر لوگوں سے سنو تو تم کو ان کی نبوت پر ایمان لانا چاہیے، اور بالکل اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اقرار آیات و معجزات کی روشنی میں کرنا چاہیے۔ سنو، ان کا ایک عظیم معجزہ قرآن مجید ہے جس کی فصاحت و بلاغت کا جواب قیامت تک نہیں دیا جا سکے گا۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ آخر میں عالم مجوس سے جو مناظرہ ہوا وہ اس طرح سے ہم عرض کر رہے ہیں، اس کے بعد ختم ہوا۔ مجوسی یعنی آتش پرست کا ایک مشہور عالم ہرمز اکبر حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر علمی گفتگو کرنے لگا۔ آپ نے اس کے سوالات کے مکمل جوابات عنایت فرمائے۔ اس کے بعد اس سے سوال کیا کہ تمہارے پاس زرتشت کی نبوت کی کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا کہ انہوں نے ہماری ایسی چیزوں کی طرف رہبری فرمائی ہے جس کی طرف پہلے کسی نے رہنمائی نہیں فرمائی تھی۔ ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے کہ زرتشت نے ہمارے لیے وہ امور مباح کیے ہیں کہ ان سے پہلے کسی نے نہیں کیے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم کو اس امر میں کیا عذر ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی نبی اور رسول کے فضائل و کمالات تم پر روشن کرے اور تم اس کے ماننے میں پس و پیش کرو؟ مطلب یہ ہے کہ جس طرح تم نے معتبر لوگوں سے سن کر زرتشت کی نبوت مان لی، اسی طرح معتبر لوگوں سے سن کر انبیاء اور رسول کی نبوت کے ماننے میں تمہیں کیا عذر ہو سکتا ہے، کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ امام نے کس طرح سے ہر سوال کا جواب مناظر کو دیا، اور غیر اسلامی مناظرین سے کس طرح سے مناظرے آپ نے فرمائے ہیں، غیر اسلامی علماء سے کس طرح سے آپ نے مناظرے کیے ہیں، کس طرح سے آزمائشوں کا سامنا ہوتا تھا، اور امام ہر ایک کا بحسن خوبی ہر سوال کا جواب دیتے تھے، اور ہر مناظرے میں آپ کو فتح حاصل ہوتی تھی اور مد مقابل خاموش ہو جاتا تھا۔ تو امام نے کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھا تھا نصرت اسلام کا۔ اس طرح سے آپ کی خدمت اسلام میں زندگی گزر رہی تھی۔ مامون رشید آپ کی شہادت کا سبب بنا، اسی نے آپ کو زہر دیا تھا۔ امام علی رضا علیہ السلام کی المناک اور دل سوز شہادت 23 ذوالقعدہ یعنی جو آج کی تاریخ ہے سن 203 ہجری مطابق 818 عیسوی یوم جمعہ بمقام طوس واقع ہوئی تھی۔ اس وقت آپ کے پاس عزیز و اقربا اور اولاد وغیرہ میں سے کوئی نہ تھا۔ ایک تو آپ خود مدینے سے غریب الوطن ہو کر آئے، دوسری یہ کہ دارالسلطنت مرو میں بھی آپ نے وفات نہیں پائی، بلکہ آپ سفر کی حالت میں بعالم غربت شہید ہوئے، اس لیے آپ کو غریب الغربا کہتے ہیں۔ واقع شہادت کے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا، خدا کی قسم مجھے مامون کے سوا کوئی اور قتل نہیں کرے گا۔
اور میں صبر کرنے پر مجبور ہوں۔ علامہ شبلی جی لکھتے ہیں کہ ہرثمہ بن اعین سے آپ نے اپنی وفات کی تفصیل بتلائی تھی اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ انگور اور انار میں مجھے زہر دیا جائے گا۔ ایک روز ماموم نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو اپنے گلے سے لگایا اور پاس بٹھا کر ان کی خدمت میں بہترین انگوروں کا ایک طبق رکھا اور اس میں سے ایک خوشہ اٹھا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ یا ابن رسول اللہ، یہ انگور نہایت ہی عمدہ ہیں، تناول فرمائیے۔ آپ یہ کہتے ہوئے انکار فرماتے ہیں کہ جنت کے انگور اس سے بہتر ہیں۔ اس نے شدید اصرار کیا اور نہیں مانا اور آپ نے اس میں سے 3 دانے کھا لیے۔ یہ انگور کے دانے زہر آلود تھے۔ انگور کھانے کے بعد آپ اٹھ کھڑے ہوئے۔ مامون نے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جہاں تو نے بھیجا ہے وہاں جا رہا ہوں۔ قیام گاہ پر پہنچنے کے بعد آپ 3 دن تک تڑپتے رہے، بے چین رہے، بالآخر انتقال فرما گئے۔ انتقال کے بعد حضرت امام محمد تقی علیہ السلام باجات تشریف لائے اور نماز جنازہ پڑھائی اور آپ واپس چلے گئے۔ بادشاہ نے بڑی کوشش کی کہ آپ سے ملے مگر نہ مل سکا۔ اس کے بعد آپ کو بمقام طوس حسن آباد میں دفن کر دیا گیا، جو آج کل مشہد مقدس کے نام سے مشہور ہے اور اطراف عالم کے عقیدت مندوں کے حوائج کا مرکز بنا ہوا ہے۔ آج بھی لوگوں کی آپ کے روضے سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں اور بیماروں کو شفا ملتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔